کیا خدا اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ زمین و آسمان کو ایک انڈے میں بند کر سکے؟ کیا واقعی میں کوئی خدا موجود ہے؟ آج کی ہم اس ویڈیو میں سوالات کے جوابات بیان کریں گے جو ایک دہریے نے پوچھے تھے۔ کتاب الدمعۃ ثاقبہ کی جلد نمبر 2 میں لکھا ہے کہ عبداللہ دسانی اپنے وقت میں دہریت کا بہت بڑا مبلغ تھا۔ دہریہ وہ شخص ہوتا ہے جو کسی بھی مذہب، کسی بھی خدا، کسی بھی نبی پر ایمان نہیں رکھتا، اور ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ دنیا خود بخود ہی بنی ہے اور خود بخود ہی ختم ہو جائے گی، اسے کسی بھی خدا نے نہیں بنایا اور کوئی آخرت، جنت، جہنم موجود نہیں ہے۔ تو عبداللہ دسانی دہریہ نے کافی مسلمانوں کو راہ حق سے بھٹکایا اور ایک مرتبہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد حشام سے کہنے لگا کہ کیا آپ کا خدا قادر ہے؟ تو حشام نے کہا کہ اس میں کیا شک ہے، یقیناً وہ قادر ہے۔ تو عبداللہ دسانی دہریہ نے کہا کیا اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ پورے زمین و آسمان کو ایک انڈے میں بند کر سکے، بشرطے کہ نہ انڈے کا وجود بڑھے اور نہ کائنات کا وجود سمٹے؟ حشام خاموش ہو گیا اور کہا مجھے جواب کے لیے مہلت دے دیں۔ تو کچھ دنوں بعد حشام مدینے آیا اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے وہی سوال کیا۔ تو امام علیہ السلام نے حشام سے فرمایا کہ حشام کتنا آسان جواب ہے، اور آپ نے فرمایا کہ تیرے حواس خمسہ میں سے حور و تر کون سا حاسد ہے؟ تو حشام نے عرض کی حضور آنکھ۔ تو آپ نے فرمایا آنکھ کا جو حصہ دیکھتا ہے اس کا حجم کتنا ہوگا؟ حشام نے عرض کی زیادہ سے زیادہ نصف دانہ مسور کے برابر۔ تو آپ نے فرمایا کہ ذرا اوپر نیچے دیکھ کے بتا کیا دیکھا؟ حشام نے اوپر اور نیچے دیکھ کے عرض کیا قبلہ زمین اور آسمان۔ امام علیہ السلام نے فرمایا یہ اتنا بڑا آسمان تیری آنکھ کی پتلی میں سما گیا؟ حشام نے عرض کی قبلہ سما گیا۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا تیری آنکھ کی پتلی پھیل گئی تھی یا آسمان سکڑ گیا تھا؟ حشام نے کہا قبلہ نہ آنکھ کی پتلی پھیلی اور نہ آسمان سکڑا۔ تو آپ نے فرمایا جو اللہ اس بات پر قادر ہے کہ انڈے سے کم تر چیز میں زمین و آسمان سمو دے تو اللہ انڈے میں کائنات سمو دینے پر کیوں قادر نہیں ہوگا؟ حشام واپس کوفے آیا۔ عبداللہ دسانی حشام سے ملاقات کو آیا اور کہنے لگا میں صرف ملاقات کو آیا ہوں، ابھی وہ مدت باقی ہے جو میں نے دی تھی، جواب مانگنے نہیں آیا۔ تو حشام نے کہا تو جواب نہ بھی مانگے تجھے جواب دے رہا ہوں۔ جب حشام نے عبداللہ کو جواب دیا تو عبداللہ نے کہا حشام ایمان سے بتانا کیا یہ جواب تیرا ہے؟ حشام نے کہا میں نے آل محمد کی ولایت تسلیم کی ہوئی ہے، اگر تو ایمان کا واسطہ نہ بھی دیتا تو بھی میں سیدھی بات بتاتا کہ یہ جواب میرا نہیں صادق آل محمد کا بتایا ہوا ہے۔ عبداللہ وہاں سے اٹھا اور اپنے چند حواریوں کو لے کر مدینے آیا اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی زیارت کی اور کہا مجھے وجود خالق کی دلیل دیجیے۔ تو امام علیہ السلام نے ادھر ادھر دیکھا، ایک بچے کے پاس انڈا تھا۔ آپ نے بچے سے فرمایا چند منٹ کے لیے یہ انڈا مجھے دے دے۔ بچے نے انڈا دیا تو آپ علیہ السلام نے ہاتھ میں لے کر فرمایا عبداللہ دیکھ رہا ہے اسی انڈے پر کتنا سخت غلاف ہے، اس خول کے نیچے ایک بہتا ہوا سونا اور دوسری بہتی ہوئی چاندی ہے، یعنی پیلے رنگ کی زردی اور سفید رنگ کا پانی۔ نہ سونا چاندی میں ملتا ہے اور نہ چاندی سونے میں ملتی ہے، یعنی انڈے میں موجود نہ سفید پانی پیلی زردی میں ملتا ہے اور نہ پیلی زردی سفید پانی میں ملتی ہے۔ اس میں کوئی ایسی راہ نہیں جس کے ذریعے ہمیں اس کے اندر کا پتہ چل سکے کہ گندا ہے یا صحیح۔ ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ اس سے نر پیدا ہوگا یا مادہ۔ پھر اسی سونے اور چاندی سے رنگا رنگ پرندے جنم لیتے ہیں۔ اب تو ہی بتا کہ کیا اس کا کوئی بنانے والا ہے یا نہیں؟ یعنی بظاہر ایک ہی انڈا نظر آتا ہے اور اسی انڈے سے مرغی، بطخ، اسی انڈے سے الگ الگ مخلوقات جنم لیتی ہے، اور ایک ہی انڈے سے الگ الگ مخلوقات کا پیدا ہونا بغیر کسی پیدا کرنے والے کے ہو سکتا ہے؟ عبداللہ نے کچھ دیر کے لیے سر جھکایا اور پھر کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ
وَأَنَّ محمد رسول اللہ وَأَيْنَا کا حجت اللہ، میں اپنی سابقہ زندگی سے توبہ کرتا ہوں